مگر ڈاکٹر صاحب سوال یہاں بھی ہے، جیسے آپ نے کہا تو آپ کے جو بچے ہیں یا آپ کا جو خاندان ہے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، تو اس کے لیے تربیت بہت زیادہ ضرورت کے حامل ہے اور تربیت ہونا لازم ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کس انداز سے تربیت کی جا سکتی ہے اس معاملے پر؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور یہ سوال حقیقت میں ضرورت ہے ہر خاندان کی۔ لیکن تعلیم اور تربیت کا پورا کنسیپٹ ہمارے یہاں تبدیل ہو گیا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں آپ کے سامنے رکھوں، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب وہ بچے کو دودھ پلا رہی تھی، یہ وہ ایک پورا پیراڈائم ہے لائف کا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے بچے کو دودھ اس لیے نہ پلاؤ کہ تم بس ایک بچے کو دودھ پلا رہی ہو، بلکہ یہ سوچ کر دودھ پلاؤ کہ یہ بچہ کل جب اللہ کا بندہ بن کر اس کی عبادت کرے گا تو وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ یعنی اسی طرح حضرت علی کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح نہ کرو جس طرح تمہاری تربیت ہوئی۔ تمہارے بچے کی ضرورت آج کی کچھ اور ہے، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ تو تربیت میں سب سے بنیادی جو رول ہے وہ گھر کا ہے۔ گھر اصل میں بنیادی نرسری ہے۔ اچھا، تربیت کے پھر ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں۔ گھر کے ساتھ ساتھ پورا معاشرہ، آپ کا تعلیمی نظام، آپ کا سوشل میڈیا، یہ سارے کے سارے وہ کمپوننٹس ہیں جو تربیت میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا فوکس اس وقت خاندان ہے، تو خاندان میں اگر گھر کی ماں جو کہ سب سے اہم رول پلے کر سکتی ہے، عورت جو سب سے اہم رول پلے کر سکتی ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اس ذمہ داری کو سمجھ کر زندگی کی بڑی تصویر کو سامنے رکھے کہ میرے سامنے گول یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو صرف یہ نہیں ہے کہ ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا انجینئر بناؤں گی، بلکہ میرا گول یہ ہے کہ میں انہیں ایک اچھا انسان بھی بناؤں گی۔ اچھا، دوسری بات یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تربیت کا آغاز بہت ابتدائی زمانے سے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ غلط فہمی ہے کہ تربیت شاید کالج کے زمانے سے ہوگی یا 10 سال کے بعد ہوگی یا 8 سال کے بعد ہوگی۔ تربیت تو بچے کی پیدائش کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یونیورسٹی لائف میں آئے گا تو وہ 9 میٹرک فرسٹ انٹر یا یونیورسٹی لائف یہ جو ہے نا یہ 6-7 سال اہم ہے اس کی تربیت کے لیے، یہ بھی اکثر کہا جاتا ہے۔ تو اصل تو چیز یہ ہے کہ جو شروع کا وقت ہے وہ اس کا ریکارڈنگ ٹائم ہے، اور تو لہٰذا شروع ہی سے اچھا اس میں ایک اہم چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے، کسی بھی تہذیب میں کتاب کا بڑا کردار ہے، اور کتاب میں لکھی گئی کہانیوں کا بڑا کردار ہے۔ اسی لیے قرآن کو بھی کہا گیا کہ یہ کہانیوں کی کتاب ہے، کتاب القصص۔ تو ہمیں اپنی بچوں کی تربیت میں شروع سے ان اسلامی کرداروں کو، اسلامی کہانیوں کو، پرانے زمانے میں یہ تھا، ہم سنتے ہیں اپنے بڑے بزرگوں سے، بچوں کو لوریاں سنانا، بچوں کو مختلف کہانیاں سنانا، تو اس کے ذریعے سے بچوں کی شروع سے ایک ذہن سازی کرنا اور انہیں زندگی کا مقصد شروع سے بتانا، ان کی زندگی میں مورلز اور ویلیوز کو شروع سے لانا۔ اب ہمارا اصل میں فوکس یہ ہو گیا ہے، جو 2 بڑی غلطیاں ہم نے کی ہیں۔ ہمارا فوکس بن گیا صرف دنیا، اور دوسری بڑی ہم نے سب سے بڑی غلطی کی ہے، ہم نے یہ تربیت کی ذمہ داری کر دی آؤٹ سورس، کہیں اسکولوں کے حوالے کر دی گئی ہے، کہیں نینیز کے حوالے کر دی گئی ہے، کہیں بیبی سٹرز کے حوالے کر دی گئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بچے کی تربیت ماں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسا ہی۔ اور ماں اگر اپنا رول پلے کرے گی تو آپ دیکھیں خاندان، میں نے کہا نا کہ معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے، معاشرے کی خوبصورتی آتی ہے عورت کی وجہ سے، اور وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ عورت اس خاندان کو اس طرح شیپ دیتی ہے، اس خاندان کی تصویر میں اس طرح رنگ بھرتی ہے، پھر وہ خاندان ایک گلدستے کے طور پر خوشبو کا کام کرتا ہے معاشرے کے اندر۔